بیت اللہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، کوہ صفا کے قریب عبداللہ بن جدعان کے گھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ اس نے حضور کو تنہا دیکھا تو بدتمیزی شروع کر دی، اس حد تک گستاخ ہوا کہ ایک نوکیلے پتھر سے رسول اللہ کو زخمی کر دیا۔ رسول پاک کے جسم اقدس سے خون بہنے لگا۔ رسول اللہ وہاں سے صحن حرم میں پہنچے، آب زمزم سے اپنے زخم دھوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ وہ جب شکار کر کے آئے تو بڑے فخر کے ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ بن جدعان کی دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ وہ دیکھو حمزہ کتنے فخر سے چل رہے ہیں، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج ان کی یہ چال نہ ہوتی۔ حضرت حمزہ نے یہ سنا تو رک گئے، پوچھا کیا بولی؟ عبداللہ بن جدعان کی لونڈیوں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کہتی ہے کہ ابو جہل کی گستاخی پر حضرت حمزہ کو اتنا غصہ آیا کہ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ میں کھجوریں اور تیر کمان تھی، وہ ہاتھوں سے گر گئیں۔ آپ نے جھک کر تیر کمان اٹھائی اور الٹے قدموں ابو جہل کی بیٹھک کا رخ کیا، جہاں وہ اپنے ہی جیسے شر پسندوں کے ساتھ بیٹھا شیخیاں بگار رہا تھا کہ اچانک حضرت حمزہ قہر خداوندی بن کر نازل ہوئے اور کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو معاذ اللہ لاوارث سمجھ لیا ہے؟ ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ ابو جہل کو اسی حالت میں چھوڑ کر حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کو تلاش کرتے کرتے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صحن حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے۔ یہ جا کر پاس کھڑے ہو گئے اور کہا اے میرے بھائی کے بیٹے۔ رسول اللہ نے سر نہیں اٹھایا۔ دوبارہ کہا اے میرے بھائی کے بیٹے۔ رسول اللہ نے پھر بھی سر نہ اٹھایا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا اے میرے بھائی کے بیٹے۔ اس مرتبہ رسول اللہ نے سر انور اٹھایا تو کہنے لگے بھتیجے تو خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ رسول اللہ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہنے لگے میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں اور میرے بھتیجے کو کوئی خوشی نہیں ہوئی، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ تم کیسے خوش ہوگے؟ فرمایا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو۔ رسول اللہ نے کہا یہ میری خوشی کا سامان اگر مجھے دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ پوچھا بھتیجے کلمہ پڑھنے سے تو راضی ہو جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت حمزہ نے کہا پھر دیر نہ کیجئے، ابھی کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے۔ رسول اللہ نے اپنے محبوب چچا کی یہ بات سنی تو بے حد مسرت کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور فلک شگاف نعرہ بلند کیا کہ اے مکہ والو سن لو، آج سے میں بھی مسلمان ہوں۔ ناظرین کرام